اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اور جب تم اپنی نماز مکمل کر لو فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، تو اللہ کا ذکر کرو اٹھتے بیٹھتے اور اپنے پہلوؤں کے بل۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور جب تم اطمینان میں ہو جاؤ، سکون میں آ جاؤ، تو پھر نماز قائم کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مومنوں پر نماز وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ سابقہ جمعۃ المبارک میں نماز کی تکمیل کے ساتھ ساتھ سجدہ سہو کا ذکر کیا گیا تھا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن و سنت سے چند ایک تعلیمات آپ کی سماعت کی زینت بناؤں گا کہ جب نماز کی تکمیل ہو جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون سے اذکار کرتے تھے، کس انداز سے آپ کا ذکر ہوتا تھا، اور اس معاملے میں صحابہ کرام کا طرز عمل کیا ہے۔ اس سے قبل نماز کے موضوعات کے آغاز سے قبل اخلاقیات کو بھی تفصیل بیان کیا گیا تھا، معاشرتی، انفرادی، خاندانی، اولاد اور والدین زوجین کے حقوق کو بھی تفصیل بیان کیا گیا تھا۔ اور اب عبادات کا سلسلہ جاری ہے، اس میں نماز کے موضوع پر بات کر رہی ہے، اور اس کی تکمیل کے بعد اب نماز کے بعد والے اذکار قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس معاملے میں چند ایک طریقے، رویے ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ آواز ذرا کم ہو جائے تو بہتر رہے گی، ڈبل ڈبل آواز آ رہی۔ ایک تو یہ کہ نماز کے بعد بلند آواز سے تحلیل پکاری جاتی ہے، لا الہ الا اللہ، بلند آواز سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے اجتماعی شکل میں۔ ایک یہ طرز عمل ہے۔ دوسرا طریقہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ نماز کی تکمیل پر بلند آواز سے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ زبان سے ادا کیا جاتا ہے۔ تیسرا طرز عمل کہ نماز کی تکمیل کے بعد خاموشی اختیار کی جاتی ہے، کوئی ذکر نہیں کیا جاتا، فٹافٹ جلدی جلدی نماز کے اختتام پر مسجد سے باہر نکلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ تین رویے، تین انداز، تین اعمال ہمارے معاشرے میں کثرت کے ساتھ رائج ہیں۔ اب ان میں سے کون سا طریقہ افراط و تفریط والا ہے اور کون سا طریقہ قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر وہ طبقہ، وہ مکتبہ فکر، وہ مسلک جو تکمیل نماز کے بعد بلند آواز سے تحلیل پکارتے ہیں، تحلیل پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، تو اس معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ اور تو اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی اس بارے میں کوئی فتویٰ منقول نہیں ہے۔ یہ ماضی قریب کے علماء کی ایک بدعت ہے جو رفتہ رفتہ معاشرے میں سرایت کر گئی، کسی نے اس پر کوئی ایکشن نہ لیا اور ایک عمل کو تحسین امیز سمجھ کر اپنا لیا گیا اور اس کا رواج پڑ گیا، اور اس کثرت کے ساتھ پھیلا کہ لوگ اس کو بلند آواز سے پڑھتے ہوئے ذہنوں میں یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ نماز کا حصہ ہے، یہ ضروری ہے، یہ سنت ہے، جبکہ امام اعظم فقہاء میں سے جن کا پہلا نمبر ہے، اسی وجہ سے انہیں امام اعظم کہا جاتا ہے کہ یہ فقہاء کے اساتذہ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی تھی اور ان کی وفات 150 ہجری میں ہوئی ہے، باقی جتنے فقہاء ان کی پیدائش ان کے بعد ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں امام ابراہیم نخعی اور امام علقمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ دونوں صحابی رسول اور یہ دونوں تابعی ہیں، اور ان کے استاد ہیں امام علقمہ اور ابراہیم نخعی کے استاد ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔